بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج زمین کے اوپر دو گروہ ایسے پائے جاتے ہیں، ان کو فرقہ کہیں یا گروہ کہیں، جن سے زیادہ شاید ہی کوئی اللہ کی توحید کا دشمن ہو۔ قرآنی توحید اور نبی علیہ السلام نے جو توحید بیان کی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، صحابہ کرام نے جس کو پھیلایا، جس بنیاد کے اوپر اسلامی ریاست وجود میں آئی، اس توحید کا شاید ہی ان سے زیادہ کوئی دشمن ہو۔ ایک تو قادیانیوں کے نام سے مشہور ہیں، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، کس طرح انہوں نے قرآن کا انکار کیا اور ایمان سے اس طرح نکل گئے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور اب یہ واپس آنے والے نہیں۔ دوسرا گروپ وہ ہے جس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذرا تفصیلی ذکر کروں گا۔ انہوں نے پورے دین کے مزاج کو بدلی کر دیا، عقائد بدلے، ایمان بدلا، اذان بدلی، کلمہ بدلا، زکوٰۃ بدلی، اور اس کے بعد پوری تاریخ بدلی کر دی۔ چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں اور کافی انہوں نے تاریخ کے اندر اور اس طرح کی چیزیں کی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے بالکل پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور آج پوری دنیا میں جو یہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ اسلام کے اوپر ایک دبا ہے، اور ان کی وجہ سے جو دوسری قومیں ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہی ہیں۔ اور افسوس کے اوپر افسوس یہ ہے کہ جو سنی ٹائپ لوگ مشہور ہیں وہ ان کے فرنٹ گارڈ بنے ہوئے ہیں۔ خاص کر مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھ کے تو ان کا راستہ اور ہموار کر دیا، اور ان کو اور تھپکی دی، اور ان کو جواز فراہم کر دیا جھوٹی روایتوں کے ذریعے، اور انہی کی بگاڑی ہوئی تاریخ کے حوالے دے کہ انہوں نے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کیچڑ اچھالے اور ایسے انداز سے ان کی چیزیں بیان کیں کہ یہ گروہ اتنا خوش ہوا کہ انہوں نے ایران میں اس کتاب کو، یعنی جو کالج کا یہ فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کا وہ سلیبس ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو شامل کیا تاکہ اپنی نئی نسل کو گمراہ کریں کہ دیکھو ہم نہیں بلکہ ان کے سنیوں کے بڑے مفکر شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ یہ بھی اسی طرح یہی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیڑا اٹھایا ڈاکٹر اسرار احمد نے، اور جو جھوٹی روایتوں کے ذریعے ان کو جواز فراہم کیا کہ مہدی صاحب ضرور آئیں گے، مہدی صاحب نے تو آنا ہی آنا جی۔ اس کے دوسرے ہمارے جو صحافی ہیں اولیاء مقبول جان بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر شاہد ہیں وہ بھی اسی کے گن گاتے ہیں مہدی صاحب کے، اور حقیقت ٹی وی والے بھی کہتے ہیں مہدی صاحب آ رہے ہیں جی، مہدی صاحب آئیں گے جی۔ حالانکہ کسی صحیح روایت کے اندر مہدی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور قرآن کی جو صحیح تفسیر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، اس کے اندر نام و نشان نہیں ہے اس مہدی کا، نہ مسلم کے اندر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مسلمان آدھی دنیا تقریباً فتح کر چکے ہوں گے جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، تو وہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے جو صلاۃ پڑھانے کے لیے آگے ہوں گے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا ہو جائے گا، اور وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور حالات ایسے ہوں گے کہ اس وقت کے مسلمان پہچان لیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام پہلی صلاۃ مسلمانوں کے امیر کے پیچھے پڑھ کے گویا یہ ثابت کریں گے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا ہوں، کوئی اور کتاب اترنے والی نہیں ہے، یہی آخری کتاب قرآن اور یہی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی کی پیروی کروں گا اور اسی کے تابع۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر اگر آ جائیں تو ان کو بھی میری پیروی کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو اس قدر یہ زور دیتے ہیں اس مہدی کے اوپر، اور وہ مہدی جو ان کا شیعوں کا مہدی ہے، ان کی اپنی کتابوں کے اندر اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں کہ وہ آ کے وہ بکر اور عمر کو دن میں ہزار مرتبہ زندہ کرے گا اور پھر پھانسی دے گا اور سولی لٹکائے گا، اور ساری انسانیت کے گناہ ان کے کندھوں کے اوپر لاد کر ان کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اسی طرح ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ ایسی باتیں جو ایک مسلمان بیان نہیں کر سکتا ہے، اور یہ مسلمان ہیں، واقعی یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ انہوں نے وہ اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے، تقیہ کر کے آئے ہیں، یہ سارے کے سارے عبداللہ بن سبا کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ ابھی جو ایک اور نوجوان اٹھا ہے
انہی کا چمچہ بن کے، اس کو آپ خود پہچان جائیں گے. اسی سے میں آغاز کرتا ہوں کہ وہ بھی مہدی اور ان کی باتوں میں آ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ لعن طعن کرتا ہے، ان کے بیٹے کے اوپر. اور بنو امیہ خاندان کا تو یہ اس قدر دشمن ہے. حالانکہ میں نے پوری تاریخ پڑھی الحمدللہ، ماسٹر ڈگری میں نے کی ہے اسلامی تاریخ کے اندر، اور میں آرمی افسر ہوں الحمدللہ. اور اس وقت میں نے ملٹری جو تاریخ ہے اس کا بھی مطالعہ کیا ہے. بنو امیہ کا جو دور ہے وہ اسلام کی بڑی شان و شوکت کا دور تھا، اور رعب اور دبدبہ تھا اسلام کا پوری دنیا کے اوپر. اور یہ اور بات ہے کہ اس طرح کا تقویٰ تو آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، پھر ابوبکر صدیق کے دور میں تھا، پھر عمر بن خطاب کے دور میں تھا. حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ 90 ہجری کے اندر رویا کرتے تھے، کہتے تھے صحابہ کے دور کا اور نبی علیہ السلام کے دور کا وہ دین باقی نہیں رہا ہے. اور اگر وہ آج آ جائیں، یعنی 90 ہجری میں کہا کرتے تھے کہ اگر آج وہ والے لوگ آ جائیں تو وہ کہیں گے کہ یہاں کوئی کس طرح کے یہ لوگ بس رہے ہیں، کیونکہ زیادہ لوگ وہاں مدینے میں آ کے بسنا شروع ہو گئی تھی، دوسری قومیں آ گئی تھی، مرکز بن گیا تھا کیپٹل. تو اس کے بعد بہت پریشانیاں ہو گئی تھیں. پھر آہستہ آہستہ دوسری صدی تک آخر میں آ کے تو عقیدے کے اندر بھی خرابیاں آ گئیں. انہی کا ایک گروہ ہے، انہی کا ایک امام ہے جو امام اہل سنت والجماعت بن کے آئے ہیں، احمد ابن حنبل. خالص شیعہ تھا اور تقیہ کر کے وہ سنیوں کے اندر آیا، اور اس نے سارے وہی چیزیں پیش کی ہیں جو ان کی اصول کافی کے اندر اور دوسری ان کی چیزوں ہیں، اس کو اپنی مسند احمد بن حنبل کے اندر لے آیا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر الزامات، اور پھر یہ کہ وصیت کی تھی نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کے حق میں اپنے بعد. تو یہ ساری چیزیں امام بخاری نے اس کو پکڑا ہے. ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موازنہ تحریر کیا ہے، کم از کم 10 موٹے بڑے بڑے اختلافات کے. دیکھو امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں، احمد بن حنبل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں، احمد بن حنبل صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. پھر یہ مرزا، نام بھی اس کا بڑا عجیب ہے، مرزا علی انجینئر جیلوی. اس نے تو صحابہ کے اوپر وہ لعن طعن کی ہے، وہ زبان درازی کی ہے کہ عقل حیران ہے کہ کس حوصلے کا یہ آدمی ہے، اس کے علم نے اس کو کیا سکھایا ہے. شیعوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا فرنٹ گارڈ بنا ہوا ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس خاندان کے اوپر لعن طعن کرتا ہے. وہ خاندان جنہوں نے تلواروں کے نیچے زندگی بسر کی ہے اور اسلام کی حمایت میں لڑتے رہے ہیں، ان کا مقابلہ اپنے ساتھ کرو، ان کو آپس میں نہ موازنے کرو. اس چیز سے منع کیا گیا تھا. انبیاء کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے موازنہ کرنے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے سے منع کیا گیا تھا، بڑھانے چڑھانے سے منع کیا گیا تھا. اللہ نے فضل و کرم کیا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن ہمارا کام نہیں ہے کہ ایک کو گھٹاؤ اور دوسرے کو بڑھاؤ. اسی طرح صحابہ اکرام کے اندر ترتیب ہے. سب سے پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے، سارے صحابہ اس کو مانتے تھے. دوسرا نمبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سارے صحابہ اس کو مانتے تھے. اور تیسرا نمبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سارے صحابہ اس فضیلت کو مانتے تھے. اور اس کے بعد صحابہ کے اندر کوئی کسی قسم کا چوتھا نمبر نہیں تھا. اور سارے صحابہ قابل احترام ہیں، بہت ہی زیادہ عزت ہے ہمارے دلوں کے اندر. اگر بال برابر بھی کسی صحابی کے لیے کینہ ہے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں صحابی دین نہیں جانتا تھا، تو یا ایمان میں وہ اس طرح تھا، تو موطا امام مالک کے اندر فتویٰ ہے کہ اگر کوئی صحابہ کے اوپر اس طریقے سے الفاظ بولتا ہے تو پھر وہ بندہ کافر ہے، کیونکہ اگر صحابہ ہی نہیں دین کو سمجھے تھے پھر سمجھا کون تھا بتاؤ. تو انہوں نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے صحابہ کے اوپر تنقید کا. تو یہ بہت بڑی ان کی بدبختی ہے. تو یہ بالکل یہ فتنہ ہے، یہ بذات خود اس دور کے فتنہ ہے. یہ بھی آپ خود سنیے پہلے ان کا بیان، پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر مزید تبصرہ کروں گا. آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اصل مقدمہ یہ ہے، آپ اس کے آگے بھی چلائیں نا مقدمے کو. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر تھے. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے.
تو یہ ہے عبور کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے۔ 300 ایئرس ہم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہے آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ فامات اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سب دیکھیے کہتے ہیں درمیانے کر دریا تختہ بندم کر دئی بادمی گویم کہ دامن تر نہ کن ہوشیار باش۔ ساری بنیاد فراہم کر دی آپ نے، قرآن کے معجزات کو یہاں فٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ کہف 300 سال وہاں زندہ رہے یا نہیں رہے، عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے یا نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام 2000 سے اوپر زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو لہٰذا مہدی صاحب بھی وہ 4 سال کا لونڈا وہ ابھی تک وہاں زندہ ہے، اور سارا ان کو بنیاد فراہم کر دی اس جھوٹ کی، اس شر کی۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار کا کارنامہ ہے، ہر جگہ اس بندے نے یہی کچھ کیا ہے، چاہے وحدت الوجود کے عقائد ہوں، صوفیوں کے مشرکانہ عقائد ہوں، ان کو جواز فراہم کیا ہے، ان کی حمایت کی ہے، ان کی خاطر پوری زندگی زور لگاتے رہیں گے، ان کو کچھ نہیں کہنے ہیں، بس تم نہ مانو لیکن ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا ہے۔ یہ بڑے بزرگ تھے، چاہے اللہ کی کتاب کو جٹلا کے مرے ہوں، جس نے جتنا زیادہ جٹلایا اللہ کی کتاب کو، اس نے اس کو اتنا ہی بڑا اپنا لیڈر مانا ہے۔ اور خاص کر جب ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوتوں کے اوپر انگلی رکھی تو یہ 3 مہینے وہاں گئے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس کلینک میں، وہاں کام بھی کیا ہے، انہوں نے ان کو ایم اے اسلامیات وغیرہ کرایا تھا، لیکن جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان طاغوتوں کے اوپر انگلی رکھی اور اس مہدی شہدی کا رد کیا کہ کوئی مہدی نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ جو مہدی کا ایک تصور ہے یہ خالص شیعوں کی پیداوار ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا ہے۔ تو اتنی بڑی اگر بات ہو تو یہاں صحیح حدیثوں کے اندر نہ آئے، باقی موضوع اور گڑھی ہوئی روایتوں کے اندر اگر دوسرے لوگ لے آئے ہیں، ماجہ صاحب یا وہ ترمذی بھی لائے ہیں یا ابو داؤد لائے ہیں، تو اتنی بڑی بات اور پورا ایک پروپیگنڈا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک دن بھی قیامت رہے گا تب بھی مہدی آئے گا آئے گا آئے گا، اتنی دفعہ کہتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو یہ دیکھیے انہوں نے سب نے مل کے مارا ہے، اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کس طریقے سے اس کو مزید کر رہے ہیں۔ اب آگے تھوڑا سا اور سنیے، بڑا دلچسپ ہے آگے کس طرح یہ حق اور باطل کو ملا رہے ہیں آپس میں۔ کہتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح۔ ہم لو جی، کہتے ہیں شیعوں کا مہدی اور ہے، ہمارا مہدی اور ہے، ہمارا بھی مہدی آئے گا، یعنی مہدی لانا ضرور ہے انہوں نے، اور اس کو مجدد کا نام دے دیا۔ اور پھر جن مجددین کا انہوں نے نام لیا ہے، شاہ ولی اللہ ہوں، عبدالحق محدث دہلوی ہوں، اور مجدد الفسانی ہوں، اور سارے جو ان کے مشاہیر جن کے نام لیے انہوں نے، جو ان کے عقیدے اگر دیکھیے تو واقعی وہ مجدد تھے، واقعی وہ مجدد تھے، لیکن ایمان عقیدے کے نہیں، کفر و شرک کے وہ مجدد تھے، جو کفر و شرک جس کی جڑیں کاٹ دی تھی اسلام نے، قرآن نے اور نبی علیہ السلام کی سنت نے اور صحابہ کرام کے پورے طریقے نے، ان لوگوں نے چاہے شاہ ولی اللہ ہوں یا مجدد الفسانی ہوں یا یہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، سب نے اسی شرک کو پھر دوبارہ لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں اور ان کے واسطے ہیں، وسیلے ہیں، سب چیزیں یہ ان کے مجددین لائے ہیں۔
تو اللہ کے بندوں کس طرح اس بندے نے ظلم ڈایا ہے، اور پوری اپنی زندگی قرآن 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 کہتے ان کی گزری ہے، قرآن اکیڈمیز چلاتے، لیکن ایمان اور عقیدے کی ہوا تک اس بندے کو نہیں لگی ہے۔ یہی مرزا علی انجینئر کا معاملہ ہے، کتنا اللہ نے اس کو علم دیا تھا، لیکن یہ علم غیر نافع ہے۔ یہ وہی والا علم ہے جس کا سورہ اعراف کے اندر ایک عالم دین کا ذکر ہے، مالک فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا لیکن وہ صبر نہ کر سکا، یعنی آخرت میں ہم نے بڑے درجات اس کے رکھے ہوئے تھے اگر یہ صبر کرتا ایمان کے اوپر، عقیدے کے اوپر، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک پڑا۔ پھر اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان کی مثال کتے کی سی ہے، زبان لٹکائے دتکارو تو نہ دتکارو تو۔ اور سورہ الجمعہ کے اندر مالک فرماتا ہے ان کے اوپر گدھے ہیں یہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ یہ سارے وہی جو دنیا کی طرف جھک پڑے ہیں، چاہے یہ غیر اللہ کی پکاروں کا معاملہ کرنے والے ہوں طاہر القادری کی طرح، اور طارق جمیل کی طرح، تقی عثمانی کی طرح، کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اشرف علی تھانی صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر آیا ہے، یقین کیجئے اس فیلڈ کے اندر اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ آج جو امت مسلمہ کو پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اور اندر والا بھی مارتا ہے اور باہر والا بھی مانتا ہے۔ ان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، کہیں علوی مسلط کیے گئے ہیں، کہیں رضوی مسلط کیے گئے ہیں، کہیں حافظ مسلط کیے گئے ہیں۔ کوئی ان کو ایمان عقیدے کی بات نہیں بتاتا ہے، سارے قبر پرستی کے شرک کے محافظ بنے ہوئے ہیں، اور ان کو شرک کی تھپکی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تمہیں مدینہ ریاست بنوا کے دیں گے۔ مدینہ ریاست جو بنائیں گے یہ مزاروں کے اوپر سجدے کرنے والے، یہ عرس اور میلے کرنے والے، یہ چادریں چڑھانے والے، یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر اپنے آپ کو لت پت کرنے والے، یہ اس طریقے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ مکہ کے اندر توحید کی دعوت دی ہے، کلمے کی دعوت دی ہے کہ لوگوں مانو اس بات کو کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دادا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے۔ جب کوئی پکار کے لائق نہیں ہے تو پھر یا ابراہیم کسی نے کہاں سے آ گیا، یا اسماعیل کسی نے کہاں سے آ گیا۔ اور آج ان کے لیے ہے کہ یا علی مدد کہاں سے آ گیا، یا رسول مدد کہاں سے آ گیا، کہاں سے لائے ہو؟ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، حافظ صاحب قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے، مکہ لہرا کے انہوں نے یا علی مدد کے نعرے لگائے، اپنے اور کتنے فوجیوں کو بھی ساتھ لے کے، اور دوسرے عوام بھی لگاتے ہیں ان کے سٹیجوں کے اوپر سے۔ عمران خان صاحب کے ہر بیان، ہر انٹرویو، ہر تقریر ان کا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوا ہے گزشتہ 26 سال سے، اور اس کے بعد اسی کے اندر پھر نعرہ حیدری لگتے ہیں۔ پھر ادھر میں نے خود دیکھا انہوں نے پٹا بندوایا ہے یا علی مدد کا، ایک خاص قسم کی انہیں گروہ، یہ جو فرقہ ہے مخصوص رافضیوں کا، انہوں نے باندھا ہے۔ پھر قادیانیوں کو بھی خوش کرنے کے لیے کتنے انہوں نے بیان دیے ہیں، ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں، سب کچھ یہ خالص اسلام آباد حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار کی یہ جنگ ہے، اور اس کو حق اور باطل کا نام دینا اور کہنا کہ میں جہاد کر رہا ہوں میرے ساتھ آؤ، اور اس کتنوں کو مروا دیا اس راستے کے اندر۔ یہ ملکی جنگ ہے، یہ سیاست کی جنگ ہے، یہ جمہوریت کی جنگ ہے، یہ اسلام آباد کی جنگ ہے۔ یہ ایمان عقیدے کی بات کہاں سے آ گئی؟ بلکہ شرک تو ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ نہ ان کو پتہ تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب، جنہوں نے شروع میں لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ان کو نہیں پتہ تھا، اس کا مطلب نہیں پتہ تھا، یقین کیجئے، یا فریبکار تھے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ تو اب میں اصلی مطلب بتاؤں گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ بتاؤ کبھی کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ اور کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے سارے جانور کوئی ایک بھی نہیں اس سے پوچھتا ہے کہ تو مزار کے سامنے کیوں جھکا ہے، تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تو خود جھکتا ہے بار بار جھکتا ہے، پھر کہتا ہے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں۔ کیا یہ گنج شکر کا مزار کسی نہیں ہے؟ اور پھر ایک اینکر نے پوچھا بھی ان سے کہ یہ حضرت صاحب آپ کیوں جھکے ہیں وہاں سجدہ کیا آپ نے؟ نو جی نو، یہ سجدہ نہیں تھا، یہ وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ میں نے ماتھا جا کے ٹیک دیا تھا چوکھٹ کے اوپر، کیونکہ وہ بڑی ہستی تھے۔ اچھا، اللہ کے سامنے جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ بھی تو محبت اور عقیدت ہی کی وجہ سے کیا جاتا ہے نا۔ ایک غلام اپنے مالک اور خالق کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کسی انسان، یہ والی پوزیشن جو انسان اللہ کے لیے بناتا ہے، یہ جنہوں نے فریبکاروں نے کہا ہے کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز، خالص جھوٹے ہیں، قرآن کی تعریف کی ہے انہوں نے۔ وہ پورا خاندان وخروا لہ سجدا، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا تھا، شکر گزاری کے طور پر ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے رہا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کی جو ہر جگہ ذلت اور خواری کی صرف ایک وجہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، اور اس کا صرف ایک علاج ہے
یہ سچی توبہ کریں، مالک سے معافی مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، دین اسلام کی طرف آئیں، قومی اجتماعی طور پر یہ معافی مانگیں، تب اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا رکے گا، ورنہ رکنے والا نہیں۔ اور نہ اس نے تمہاری چودراہٹ کو دیکھنا ہے، نہ تمہاری وزارت کو دیکھنا ہے، نہ تمہاری صدارت اور نہ تمہاری بڑی کسی جرنیلی کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈرتا نہیں ہے کسی سے، اور وہ حساب لے کے رہے گا، وہ انتقام لے کے رہے گا، وہ انتقام لے رہا ہے، ایک دوسرے کے ذریعے مروا رہا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، یہ اللہ کے عذاب ہیں جو تمہارے اوپر آ رہے ہیں، قوم کے لوگوں، میرے مسلمان بھائیوں اور میرے پاکستانیوں۔ میں تمہاری صحیح رہنمائی کر رہا ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی فریب کار نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا کسی سے گروپ سے تعلق ہے۔ میں مسلم ہوں، اور قرآن اور صحیح حدیث اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو پھر جہنم منہ کھولے ہوئے انتظار کر رہی ہے تمہارا۔